مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ کی روح کو ایثار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق الله العلي العظيم۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ تمام حضرات کو انشاءاللہ امت قرآن میں قرار دے۔ امت قرآن یہ وہ لقب ہے جو حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے روز عاشورہ اپنے اصحاب کو عطا کیا۔ حضرت نے روز عاشور جب اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا تو کہا یا امت القرآن، اے امت قرآن، اور جب مخالفین سے اعداء سے خطاب فرمایا تو کہا یا امت السوء۔ اپنے اصحاب سے کہا یا امت القرآن، یہ حضرت کا خطاب ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو امت قرآن کے افراد میں قرار دے۔ ایک ایصال ثواب کے عنوان سے مجلس ہو رہی ہے، اور یہ بھی کیا اچھی تہذیب ہے، کیا اچھی ثقافت ہے۔ ہمیں اپنی اس تہذیب پر، اپنی اس ثقافت پر، اپنے اس کلچر پر ناز ہے کہ جب ہم میں سے کوئی غیر معصوم اٹھتا ہے تو ہم اس کی یاد میں معصومین کا تذکرہ کرتے ہیں۔
معصوم کرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ بھی تذکرہ قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اس وقت جس آیت کا انتخاب میں نے کیا ہے، یہ آیت قرآن مجید کے غرر آیات میں سے ہے۔ غرر آیات، ماشاءاللہ ایک عالم دین کی والدہ ماجدہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، علماء دین کا بھی مجمع ہے، اہل دانش کا مجمع ہے، ارباب فہم اصحاب بصیرت موجود ہیں۔ اس اعتبار سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ میں شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ آپ حضرات سے خطاب کر رہا ہوں، اس اعتبار سے بعض اہم اور کلیدی مطالب کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا۔ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، سب نے نام سنا ہوگا۔ علامہ طباطبائی کی بنیادی حیثیت بہت سے حضرات کی نظر میں ایک فلسفی کی حیثیت تھی۔ وہ بنیادی طور پر ایک فلسفی تھے، فلسفہ داں نہیں، فلسفی تھے۔ فلسفہ داں ہونا بڑا مرتبہ نہیں ہے، فلسفی ہونا بڑا مرتبہ ہے۔ فلسفہ داں یعنی گزشتہ فلسفیوں کے افکار سے واقف، ان کی اصطلاحات سے آشنا، ان کے نکات کے ماہر۔ فلسفی وہ ہوتا ہے کہ جو گزشتہ فلسفیوں کی باتوں پر اپنی طرف سے کچھ اضافہ بھی کرتا ہے۔ علامہ طباطبائی کا اضافہ بہت ہے، غیر معمولی اضافہ ہے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرے گا ویسے ویسے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کے علوم اور افکار روشنی میں آتے جائیں گے۔ علامہ طباطبائی نے فلسفے میں کام کیا، بنیادی کام کیا، علم عرفان میں کام کیا، سیر و سلوک میں کام کیا، بہترین شاگردوں کی پرورش کی۔ فقیہ تھے، مجتہد تھے، اصولی تھے، محدث تھے۔ یہ نہ سمجھیے کہ محدث اور اصولی میں بیر ہوتا ہے۔ اگر اصولی اور محدث میں بیر ہو تو نہ وہ اصولی اصولی ہے، نہ وہ محدث محدث ہے۔ علم حدیث سے جو شغف رکھتا ہے اسے محدث کہتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے اصول، ائمہ دین کے سکھائے ہوئے اصول میں مہارت رکھتا ہے اسے اصولی کہتے ہیں۔ احادیث، آیات اور احادیث سے اصول حاصل ہوتے ہیں، اور پھر اصول کی روشنی میں جعلی حدیثوں کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ جعلی حدیث۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ طباطبائی اصولی بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، ریاضی داں بھی تھے، سیر و سلوک میں اس درجے پر فائز تھے کہ صاحب کرامات تھے۔ علامہ طباطبائی سید محمد حسینی طباطبائی یزدی
صاحب تفسیر المیزان، صاحب نہایت الحکمہ، صاحب بدایت الحکمہ، انہوں نے تفسیر جو لکھی 20 ضخیم جلدوں میں تفسیر قرآن، اس میں یہ اصطلاح استعمال کی ہے، بعض آیتوں سے متعلق کہتے ہیں کہ یہ غرر آیات میں سے ہے، یہ ان کی تعبیر ہے، غرر آیات۔ یوں تو قرآن مجید کی ہر آیت معجزہ ہے، مگر جس طرح انبیاء کے مراتب ہیں اسی طرح قرآن مجید کی آیتوں کے مراتب ہیں۔ بھئی جہاں تیمم سکھایا گیا وہ بھی قرآن کی آیت ہے، جہاں غسل سکھایا گیا وہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، اور جہاں اہل بیت اطہار کی طہارت کا بیان کیا گیا وہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے۔ مراتب میں فرق ہے۔ فاصلہ رکھیں اور فاصلہ رکھیں۔ قرآن مجید کی ہر آیت معجزہ ہے، ہر آیت تنزیل ہے، مگر بعض آیتیں ایسی ہیں، بعض سورے ایسے ہیں، بعض مقامات ایسے ہیں، بعض رکوع ایسے ہیں کہ ان میں شان اعجاز کی ایسی جامعیت ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے، تراکیب کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے، مضمون کی جامعیت کے اعتبار سے، فکر انگیزی کے اعتبار سے، مضمون اور فکر کی تہداری کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ بعض آیتیں تنہا نبوت مصطفیٰ کی گواہی کے لیے کافی ہیں بعض آیتیں، بعض چھوٹے چھوٹے سورے، مثلاً آپ کے لیے حیدرآباد کے مجمع کے لیے، اہل ولایت کے لیے، اہل محبت کے لیے مثال مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید میں سورہ کوثر سب سے چھوٹا سورہ ہے، مگر پوری دنیا کے ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ جو جامعیت ہے اس سورہ کی، سورہ کوثر، سورہ قدر، سورہ نور بہت طویل سورہ ہے مگر صرف اس کی ایک آیت، آیت نور، کیا غضب کی آیت، آیت الکرسی۔ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ ان پہ غور کرتے چلے جائیے اور تہ در تہ مطالب سامنے آتے چلے جاتے ہیں، اور سلسلہ کہیں تھمتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایسی آیتوں کے متعلق علامہ طباطبائی فرمایا کرتے تھے کہ یہ غرر آیات میں سے، ایسی ہی غرر آیات میں سے ایک آیت یہ ہے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اور اس میں بنی آدم کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، انسان اس کائنات کی عزیز ترین اور نفیس ترین حقیقت ہے، انسان کائنات کی اپنی قدر و قیمت پہچانیے، اور یہ پہچانیے کہ آپ کی قدر و قیمت کن حوالوں سے معین کی جا سکتی ہے، اور پھر آپ اس کائنات کے لیے کس طریقے سے میزان و مقیاس اقدار ہو سکتے ہیں۔ انسان آدم، بنی آدم، نوع بشر بہت عظیم ہے، بشرطے کہ وہ بشر رہے، بے کو حذف نہ کر دے۔ بشر رہے، شر نہ ہو جائے۔ دیکھیے، ایک بے اگر چھوڑ دیا آپ نے تو بشر شر ہو جائے گا،
اس بے کی عظمت کو پہچاننا ہو تو بائے بسم اللہ تک کا سفر ہے۔ بشر، انسان، آدم، حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو کارخانہ قدرت بنایا ہے، اس پوری کائنات کو کیا کہتے ہیں؟ بہت پرانی ترکیب ہے، بہت پرانی تعبیر ہے۔ اس کائنات کو کہتے ہیں کارخانہ قدرت۔ ہر کارخانے کی کوئی خاص صنعت ہوتی ہے۔ اس کارخانے کی خاص صنعت کیا ہے؟ انسان۔ اس کارخانے کی خاص صنعت ہے انسان، اور یہ انسان پہلا انسان جس طرح بھی خلق ہوا ہو، لیکن اب انسان کی خلقت کے لیے جو مستقل سانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا ہے اس کا نام ہے خاتون، وہ ہے عورت۔ اس لیے جب کوئی عورت اس دنیا سے اٹھتی ہے، جب کوئی ماں اس دنیا سے اٹھتی ہے تو غور طلب مرحلہ ہوتا ہے۔ اچھی ماں جو اپنے صدف وجود میں اچھا گوہر خلق کر سکے اور اپنے آغوش میں اس گوہر کو درجہ کمال تک پہنچا سکے۔ اچھی ماں، یہ اچھی ماں اس کائنات کی نفیس ترین اور عزیز ترین حقیقت ہے، اور ہمیشہ انسانی معاشرے میں خواتین کا، عورتوں کا مرتبہ فطرت کی طرف سے، قدرت کی طرف سے، شارع مقدس کی طرف سے معین رہا ہے۔ لیکن اتفاق یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ انسانی معاشروں میں عورتیں مظلوم بھی واقع ہوئی ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ معاشرہ وجود میں لائیں جو عورتوں پر ظلم سے پاک معاشرہ، ہر اعتبار سے، بلکہ ظلم سے پاک معاشرہ۔ ہماری شب و روز کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو معاشرہ وجود میں آئے وہ ظلم سے پاک معاشرہ۔ توجہ ہے؟ بہرحال اس آیت کریمہ میں انسانی عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اور بھی مقامات ہیں جہاں انسانی عظمت کو روشن کیا گیا، بیان کیا گیا۔ یہاں حق سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی۔ عجیب و غریب آیت ہے، اور قرآن مجید کی آیتوں میں جب غور کیجئے تو کتنے نکات سامنے آتے ہیں، سیاق سے، سباق سے، اسلوب سے، تراکیب سے۔ مشہور یہ ہے نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ مشہور ہے، اور ابھی جو میں کہہ رہا تھا گویا اس سے بھی یہی۔ لیکن خود اشرف المخلوقات کی علی الاطلاق جو تعبیر ہے یہ بہت بحث طلب ہے، جو اس آیت کی روشنی میں اور بحث طلب ہو جاتی ہے۔ ہر انسان، ہر بنی آدم اشرف المخلوقات علی الاطلاق نہیں ہے۔ ہر فرد بشر علی الاطلاق اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، آپ اسے اسلوب شاعرانہ کہیں یا اسلوب خطیبانہ، مگر ایک بڑی عرفانی اور فلسفیانہ اور اخلاقی بحث کو سمیٹ کر کہہ رہا ہوں۔ انسان اگر بشر ہونے کی حیثیت سے بے حسب ہو جائے، صرف شر رہ جائے تو پسترین ہے، اور اگر انسان اس میں سے شر حذف ہو جائے اور صرف بے باقی رہ جائے تو عظیم ترین۔
بشر ہے نا نام ہمارا، دیکھنا یہ ہے کہ ہم بے کی حیثیت سے باقی رہتے ہیں یا شر کی حیثیت سے۔ کوشش کیجئے کہ شر ہمارے اندر کا ختم ہو جائے۔ یہ جملہ خطیبانہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس کی تشریح کیجئے گا دست ادب جوڑ کے، طالب علمانہ عاجزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ سینکڑوں صفحے اس کی تشریح میں لکھے جا سکتے ہیں کہ یہ بے شین اور رے کا مجموعہ بشر، اگر اس میں سے بے حذف ہو گیا تو کیا قیامت آ جائے گی، اور شر حذف ہو گیا تو کیسی جنت آباد ہو جائے گی۔ ہر بشر، ہر انسان، ہر بنی آدم علی الاطلاق اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ اس آیت کے اختتام پہ کیا کہا گیا؟ میں سادہ سا ترجمہ عرض کر دوں، ظاہر علماء ترجمے سے بے نیاز ہیں، لیکن ہمارے بچے نوجوان بہت سے حضرات، ارشاد الہی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو بر و بحر میں ان کا بار اٹھایا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا کیے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جو کچھ خلق کیا ہے اس میں سے بہت سی مخلوقات پر ہم نے اس کو فضیلت دی۔ یہ نہیں کہا گیا ہے تمام مخلوقات پر، بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ اس کے معنی ہے کہ انسان کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی، کچھ مخلوقات ایسے ضرور ہیں کہ جن کو اس انسان پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ آیت یہی تو کہہ رہی ہے۔ اور وہ کون انسان ہے، وہ کون مخلوقات ہیں کہ جو بنی آدم پر دست ادب جوڑ کے نزاکتیں، کہیں قرآن مجید میں انسان کا لفظ آیا ہے، کہیں بشر کا لفظ آیا، اور کہیں بنی آدم۔ یہاں کہا گیا ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی، بنی آدم کو فضیلت بخشی، اور بنی آدم کو بہت سے مخلوقات پر فضیلت عطا کی، لیکن تمام مخلوقات پر نہیں۔ یقیناً بنی آدم کو ان مخلوقات پر کیسے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے کہ جن مخلوقات کے واسطے اور وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہو۔ دیکھا آیت میں امیر انیس کی شاعری بہت معروف ہے، غالب کی شاعری، میر کی شاعری، بڑی شاعری، بڑی پوئٹری، بڑے لٹریچر، بڑے ادب کی شناخت کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو لفظیں جہاں رکھ دیں تخلیق کار نے، وہ لفظیں وہیں انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ مشہور مثال ہے مثلاً کہ ادب کے طالب علموں کو سکھایا جاتا ہے، بی اے ایم اے کی اردو کی کلاسوں میں بتایا جاتا ہے مثلاً کہ میر انیس کے دو مصرے ہیں، ایک جگہ یہ ہے کہ شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، اور ایک جگہ یہ ہے کہ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا۔ اوس اور شبنم کے معنی تو ایک ہی ہیں، مگر اوس کی جگہ شبنم اور شبنم کی جگہ اوس نہیں رکھ سکتے، ہے نا؟ یہ ایک عام مثال ہے، بہت عام مثال ہے۔ تو یہ مثال میں نے اس لیے دی تاکہ یہ معلوم ہو کہ کسی جملے میں یا کسی مصرے میں یا کسی مقام پر، کسی خطاب میں، کسی بیان میں، کسی عبارت میں، کسی تعبیر میں
جن لفظوں کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ الفاظ اپنی نشست کے اعتبار سے بڑی معنویت رکھتے ہیں۔ اس آیت میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی۔ بنی آدم کا کلمہ ہے، بنی آدم کا، علی الاطلاق بشر یا انسان نہیں کہا گیا۔ واضح ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ بنی آدم ہونے کی حیثیت سے جتنے بھی ہیں وہ جتنی بھی فضیلتیں رکھتے ہوں، مگر ان ہستیوں پر ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے جن ہستیوں کے توسل کے خود آدم محتاج تھے۔ آدم محتاج تھے۔ اور یہ روایت ایسی تھوڑی ہے کہ جو صرف کسی ایک مسلک کے مفسرین نے نقل کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال تیزی سے آگے بڑھوں، فضائل کے ساتھ ساتھ کچھ مطالب اور بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ بزم میں جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بہت محبت سے ملے آپ، بہت پرجوش طریقے سے ملے حیدرآباد کے بچے اور جوان، تو ان کی محبت کا قرض تو میرے اوپر واجب ہو گیا۔ اب میں ان کی محبت کے جواب میں کیا عرض کر سکتا ہوں، کیا دے سکتا ہوں؟ یہی چند الفاظ جو کہہ رہا ہوں نا، اسے گرہ میں باندھ لیجئے گا۔ دیکھیے، آپ اپنی عظمت، اپنی ڈگنیٹی، اپنی حیثیت، اپنی عظمت دنیا کے لوگوں، دنیا کے مفکرین، دنیا کے سوشلسٹ، دنیا کے جو اس وقت سیاستداں ہیں یا سوشل تھنکرز ہیں، ان کے افکار کی روشنی میں ڈسکور نہ کریں۔ اپنی ڈگنیٹی اور اپنی عظمت کو خالق کے الفاظ کی روشنی میں ڈسکور کریں۔ ہر شخص بڑا بننا چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا کہ بڑا بنے؟ اور یہ خیال، یہ جذبہ، یہ فطرت میں ہوتا ہے، بازار میں تھوڑی خودی کہیں بکتی ہے۔ جو خودی آپ کے اندر پائی جاتی ہے، یہ فطرت نے عطا کی ہے، قدرت نے عطا کی ہے آپ کو۔ یہ اور بات ہے کہ نعوذ باللہ آپ اپنی خودی خود جا کر کہیں فروخت کر دیں، یہ دوسری بات ہے، لیکن کہیں سے خودی خرید کے لا نہیں سکتے آپ، ٹھیک ہے نا؟ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں، آپ کے وجود میں احساس وجود رکھا ہے، خودی کا جذبہ رکھا ہے، خودی کا احساس رکھا ہے، اور آپ کو انفرادیت کے ساتھ خلق کیا ہے۔ ہر فرد کو ایک انفرادیت کے ساتھ خلق کیا ہے اللہ نے۔ تو جب انفرادیت کے ساتھ خلق کیا ہے تو پھر آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اپنی عظمت کا پیمانہ اپنے ہی جیسے کسی دوسرے کو قرار دیں۔ ایک ہی ممبر پر آنے سے پہلے ہمارے میزبان مولانا تقی رضا قبلہ نے، پروردگار انہیں طویل حیات عطا فرمائے اور سلامت رکھے، حیدرآباد میں اور اطراف حیدرآباد میں اور پورے ملک میں اور جہاں تک اردو والے ہیں ان سب تک ان کی خدمتوں کا فیض پہنچے۔ ان سے ایک غلطی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے مجھے پہلے یہاں بٹھا دیا اور میں نیچے بیٹھے بیٹھے تھک گیا۔ اب مجھے حق ہے کہ میں آپ سب سے انتقام لوں، یعنی میں کچھ دیر تک اگر گفتگو کروں تو آپ اسے برداشت کیجیے۔ فضائل معصومین علیہ السلام کے فضائل، مصائب معصومین علیہ السلام کے مصائب بیان ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ان کا سلسلہ کبھی نہیں رکے گا، اور جو اس سلسلے کو روکنا چاہے گا اور اس میں خیانت کرے گا اور کوتاہی کرے گا، وہ اس دنیا میں بھی رسوا ہوگا، اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا۔
لیکن ان فضائل و مصائب کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی جینے کے وہ اصول بھی سیکھنے ہیں جو معصومین نے سکھائے ہیں، اور اس لیے ان اصول کی تبیین میں، ان اصول کی تفسیر بیان کرنے میں، ان اصول کو تشریح کے ساتھ پیش کرنے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ اس وقت کے لیے آپ کا صبر درکار ہے۔ پروردگار نے ہر ایک کو ایک انفرادیت کے ساتھ پیدا کیا۔ اب میں جو مثال دینا چاہ رہا تھا وہ برداشت کیجئے۔ ایک کتابچہ مجھے ملا بہت پہلے، ایک کتاب خود لکھ رہا تھا، تو یہ فکر ہوئی کہ بھئی اس موضوع پر دوسروں نے جو کچھ لکھا ہو پہلے مطالعہ کر لوں۔ فن خطابت پر ایک کتابچہ ملا مجھے، دیکھ کے اس قدر افسوس ہوا، صدمہ ہوا کہ میں عرض نہیں کر سکتا۔ اب وہ کہاں سے چھپا تھا اور کس کی تالیف تھی یہ ذکر نہیں کروں گا، وہ کنٹینٹ بتا دیتا ہوں۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، ریڈر سے خطاب تھا، نئی نسل سے، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اچھے خطیب بنو تو پہلے کسی اور خطیب کو جو اچھا مشہور بڑا خطیب ہو اسے اپنا آئیڈیل بناؤ، اور پھر جیسی وہ شیروانی پہنتا ہو ویسی ہی تم شیروانی پہنو، جیسی وہ ٹوپی پہنتا ہو۔ چھپی ہوئی کتاب تھی، اور اس طرح سے گویا اس کی شبیہ بن جاؤ۔ مجھے یہ کتاب اور یہ مقالہ پڑھ کے اس قدر تکلیف ہوئی کہ جس کی حد نہیں۔ ہر بچہ پیدا ہونے والا ایک خاص انفرادیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور حق سبحانہ و تعالیٰ اسے انفرادیت کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ یہ تعلیم و تربیت کا طریقہ اس کی انفرادیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا ادیب اور خطیب اور شاعر کیوں نہ ہو، وہ ہے، آپ ہیں۔ مادر فطرت عقیم نہیں ہے، خزانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، وہاں تجلی میں تکرار نہیں ہے، وہ ایسا صانع نہیں ہے جو ایک جیسی صنعت پیدا کرتا رہے، وہ ایسا قادر ہے، خلاق ہے، صانع ہے، بدیع ہے، باری ہے کہ ایک ہی جیسی چیز پیدا کرتا ہے لیکن وہ ایک جیسی ہوتی نہیں۔ یہ بتانا چاہیے کہ بیٹا اللہ نے آپ کا وجود ایک مستقل وجود ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ نے، وہ کریم ہے، سخی ہے، جواد ہے، قادر ہے، اس نے تمہیں مستقل ایک وجود عطا کیا ہے، ایک حصہ وجود عطا کیا ہے، تم جو چاہو بن سکتے ہو۔ ہمارے یہاں اکثر اس طرح تبصرے ہوتے ہیں تاریخ میں، اسکول میں، کالج میں، کسی خاص صنف کے لیے مثلا، ارے بھئی دیکھو یہ صنف سخن، یہ تو فلاں پہ تمام ہے، اس سے آگے تو کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ کون سا تبصرہ ہوا؟ اسے میں ادبی اصطلاح میں کہتا ہوں تنقیدی مبالغے۔ شاعرانہ مبالغے الگ ہوتے ہیں، تنقیدی مبالغے الگ۔ یہ صنف سخن فلاں پہ تمام ہو گئی، یہ زبان فلاں پہ تمام ہو گئی، یہ مضمون فلاں پہ تمام ہو گیا، یہ منصب یہ مرتبہ فلاں پہ تمام ہو گیا۔ کوئی منصب و مرتبہ کسی پہ تمام نہیں ہوا۔ جب تک نئے مولود کی ولادت کا سلسلہ روئے زمین پر جاری ہے، یہ سمجھنا چاہیے خدا انسان سے مایوس نہیں ہوا ہے، اور اس کا فیض جاری ہے، اس کا کرم جاری ہے۔ ہر ایک آپ میں سے، ہر ایک، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بچی، ہر بیٹی، ہر بیٹا ایک مکمل وجود لے کے آیا ہے، اور اسے اپنے وجود کو پروان چڑھانا چاہیے، لیکن کس کے پرتو میں، کس کے زیر سایہ، اور اپنی ڈگنیٹی کو، اپنی عظمت کو، اپنی انفرادیت کو کس کی روشنی میں ڈسکور کرنا چاہیے؟ جو خود خالق ہے، خالق، اس کا کلام اور اس کے بھیجے ہوئے مرسلین، انبیاء، ائمہ، اولیاء،
ان کے کلام اور ان کی سیرت کی روشنی میں آپ اپنی عظمت کو ڈسکور کریں۔ اب دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں کام کی، بہت روزمرہ کے کام کی۔ اس آیت کو پڑھیے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا۔ اب اس میں جو لسانی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے وجوہ بلاغت ہیں، ان کو میں وضاحت سے بیان نہیں کر سکتا اس وقت۔ علماء سمجھتے ہیں، جو عربی داں حضرات مجمع میں ہوں گے وہ سمجھتے ہوں گے کہ لقد سے آیت کیوں شروع ہوئی، کرمنا میں ضمیر جو ہے وہ جمع متکلم کی کیوں ہے، یہ الگ بحث ہے۔ اور اس سے مضمون آیت میں جو تاکید پیدا ہوتی ہے، جو زور پیدا ہوتا ہے، وہ اس کا ادراک الگ ایک مقام ہے۔ پروردگار ایک ہے نا، ایک واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، وتر ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، لیکن اس نے قرآن مجید میں بہت سے مواقع پر اپنے لیے ضمیر جمع متکلم استعمال کیا۔ نحنو، انا، یہاں بھی ہے کرمنا، ہم نے کرامت بخشی۔ پروردگار اپنی تمام صفات کے ساتھ اعلان کر رہا ہے، ہم نے انسان کو، بنی آدم کو کرامت بخشی۔ اچھا، یہ ایک کلی بیان ہے، ایک جامع بیان ہے۔ اب کرامت جو بخشی، بعد میں دو ایک باتیں ایسی ذکر کر دیں کہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ کرامت جو بخشی ہے اس سے مراد کیا ہے، وہ عناصر عظمت بشر کیا ہو سکتے ہیں، تاکہ تصور مبہم نہ رہ جائے۔ میں نے کہا نا، ہر آدمی، ہر بچہ، ہر فرد چاہتا ہے ہم بڑے آدمی بن جائیں۔ بڑے آدمی کا معیار کیا ہے؟ تو وہ بازاروں میں جا کے دیکھتا ہے، فلم انڈسٹری میں دیکھتا ہے، سیاست میں دیکھتا ہے کہ بڑا آدمی کسے سمجھا جاتا ہے۔ حقیقی تصور بڑا آدمی کون ہوتا ہے، مستقل آدمی کون ہوتا ہے، صاحب کرامت کون ہوتا ہے۔ لفظ کرامت پر بھی وقت ملا تو گفتگو کروں گا، چونکہ خود علامہ جوادی آمولی کا ایک جملہ ہے کہ عربی زبان اور قرآن مجید کے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا بدل فارسی میں بھی موجود نہیں ہے۔ حالانکہ فارسی زبان بہت ہی دلاویز، دلنشیں زبان ہے، بہت ہی بلیغ زبان ہے، عظیم زبانوں میں سے ایک زبان ہے فارسی زبان، مگر عربی کے بعض الفاظ اور قرآن مجید کے بعض الفاظ کا ترجمہ فارسی میں بھی ممکن نہیں ہے۔ اور ان الفاظ میں سے ایک لفظ کرم اور کریم بھی ہے۔ یہ علامہ جوادی آمولی کا جملہ ہے جو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ فرماتے ہیں لفظ کرم اور کریم، اس میں جو جامعیت ہے عربی زبان میں، اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں اسی روٹ ورڈ سے، اسی مادے سے کہا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، ہم نے انسان کو مکرم بنایا، ہم نے انسان کو بزرگوار بنایا، ہم نے انسان کو عظمتیں بخشی، بنی آدم کو۔ اچھا، اس کے بعد فوراً کیا کہا گیا؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کا بار اٹھایا، بر و بحر میں، خشکی اور تری میں ان کا بار اٹھایا۔ صرف وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ تعبیر جو یہاں پیش کی گئی اس بیان کے بعد کہ ہم نے عظمت بخشی بنی آدم کو، اس میں غور کرنا ہوگا کہ یہ بار اٹھانے سے مراد کیا ہے، اور اس اعلان سے مقصد کیا ہے۔ کبھی بھی اعلان درس سے خالی نہیں ہوتا، پیغام سے خالی نہیں ہوتا، میسج سے خالی نہیں ہوتا۔ اس میں ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ اگر تم یہ بات سمجھ گئے تو اتنا لحاظ رکھنا کہ ہم نے عظمت عطا کی، اور عظمت عطا کرنے کے بعد کیا کہا کہ ہم نے تمہارا بار اٹھایا ہے خشکی اور تری میں۔ یعنی تمہاری عظمت کا راز یہ ہے کہ خدا کے علاوہ تمہارا بار کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے۔ عظمت انسانی، ایک فرد، ایک انڈیویجول، اس کی عظمت، اس کی ڈگنیٹی کا راز کیا ہے، رمز کیا ہے، سر کیا ہے۔ خدا کے خیال کیجئے، کوشش کیجئے کہ آپ کی زندگی کا بوجھ، کسی بھی قسم کا آپ کا بوجھ، آپ کا وزن، آپ کا بار، سوائے حق سبحانہ و تعالیٰ کے اور کسی پر نہ ہو، کسی بھی قسم کا بار، اقتصادی بطور خاص،
کسی بھی قسم سے آپ کا بوجھ کسی اور پر نہ ہو بجز خدا. اور اس نے اعلان فرمایا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ، ہم نے بار اٹھایا، خشکی میں بھی تری میں بھی. دوسری چیز اس کے بعد جو بیان ہوئی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیے. یہ جو بتایا گیا اس کے معنی کیا ہے؟ انسانی عظمت، انسانی ڈگنیٹی، انسانی کرامت کا ایک اہم رکن یہ ہے، ایک اہم ستون یہ ہے. عرش عظمت انسانی کا ایک اہم ستون یہ ہے کہ اس کا رزق پاکیزہ رزق ہو، آلودہ رزق نہ ہو. باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں مگر توجہ رکھیے گا. آلودہ رزق ہے، کتنا ہی قارون کا خزانہ بھی آپ لے آئے، اگر سرقت کی راہ سے آیا، غصب کی راہ سے آیا، چوری کی راہ سے آیا، کسی بھی قسم سے وہ آیا، پاکیزہ رزق نہیں ہے، تو آپ دنیا والوں کی نظر میں بڑے آدمی بن جائیں تو بن جائیں، حق سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں بڑے انسان نہیں کہلائیں گے. اور جو حق کی نگاہ میں بڑا نہ ہو، دنیا کی نگاہ میں کتنا ہی بڑا ہو جائے، معلوم ہے اگر معاملات شفاف نہیں ہوتے، کہیں فریب اور دغل ہوتا ہے، کہیں معاملے میں جھول ہوتا ہے، تو چاہے انسان وزیر قانون بن جائے پھر بھی قانون کی پناہ نہیں ملتی. حیدرآباد والوں کا تجربہ مجھے نہیں معلوم، میں دہلی سے آ رہا ہوں، مجھے دہلی کا تجربہ معلوم ہے، کوئی اور نہیں. وزیر قانون اور خود وہ قانون کے چنگل میں پھنس گیا یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی عظمت، اپنی ڈگنیٹی، اپنی سند، اپنی سرٹیفکیٹ پاکیزہ نہیں رکھی تھی. دست ادب جوڑ کر چھوٹے چھوٹے، یہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. انسانی عظمت کا راز، پہلا ستون عرش عظمت انسانی کا یہ ہے کہ انسان کا بار بجز خدا کسی اور پر نہ ہو. دوسرا، اس کا رزق پاک رزق ہو، آلودہ رزق نہ ہو. توجہ ہے؟ اس کے بعد شروع میں بھی ایک کلی بات کہی تھی، آخر میں بھی ایک کلی بات کہہ دی گئی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے فضیلتیں عطا کی، عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، جن لوگوں کو ہم نے خلق کیا ہے ان میں سے کثیر مخلوقات پر فضیلت عطا کی، تفضیلا، ایسی فضیلت عطا کی کہ جو فضیلت عطا کرنے کا حق تھا، یعنی ہماری عطا کی ہوئی فضیلت اس سے کوئی سلب نہیں کر سکتا. اور حق یہ، اب آپ تاریخ پڑھیے، جن جن کو اللہ نے فضیلتیں دی، تاریخ گزرتی چلی جا رہی ہے، ان کی فضیلتوں پہ پردے ڈالے گئے، ان کی فضیلتوں کو بیان کرنے سے روکا گیا، ان کی فضیلتوں کا انکار کیا گیا، مگر جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے ان کی عظمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم تو بطور مثال عرض کر رہے ہیں. ہم نے جب تاریخ پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جن جن کو فضیلتیں عطا کی اور کرامتیں عطا کی، ان میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں معصومین میں سے کسی کا نام لوں گا، میں رسول کا نام لوں گا، حضرت علی کا نام لوں گا. بحث بنی آدم کی ہے، بحث بنی آدم کی ہے، میرے حواس جمع ہیں. محمد و علی وہ ہیں جن کے توسل سے آدم کی آبرو بچی. بنی آدم کی آبرو کن سے بچی ہے؟ بنی آدم کی آبرو جن سے بچی وہ محمد ہیں، علی ہیں، زہرا ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں. بنی آدم کی آبرو جن سے بچی وہ سلمان ہیں، ابو
حبیب ہیں، زہیر ہیں، حر ہیں، برائل ہیں. بنی آدم، اگر تمہیں اپنی عظمت حاصل کرنی ہے تو دیکھو سلمان کیسے تھے، ابو ذر کیسے تھے، انہیں کہاں سے عظمت ملی. اب دیکھیے بات آزادانہ طور پہ چل رہی ہے تو بڑھنے دیجیے اسی طرح. یہ خیال رکھیے گا جو باتیں ابھی عرض کی. آپ کا بار، پھر یہ جملے کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ کا کسی کا بار، بوجھ. خاندان ٹوٹتے کیوں ہیں؟ آپس میں نفرتیں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں؟ محبتیں نفرتوں میں کیوں بدل جاتی ہیں؟ اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ سوء-ظن کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جوائنٹ فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں کیوں؟ گھر گھر کا مسئلہ ہے، پوری دنیا میں گھر گھر کا مسئلہ ہے، ہر معاشرے میں. یہ دو چیزیں اگر صرف یاد رکھیے، کرامت و فضیلت کے درمیان جو دو ستون اللہ نے اعلان کیے، ایک یہ کہ آپ کا بار کسی بھی اعتبار سے بجز حق کسی اور پر نہ ہو، اور آپ کا رزق آلودہ نہ ہو، پاکیزہ ہو. اگر یہ دو چیزیں بھی اختیار کر لی نا، زندگی کا اصول بنا لیا، تو کونین میں، دونوں جہان میں کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، رسوا نہیں کر سکتا. ممکن نہیں. اب یہ معاشرے کی قدروں کو چھاننے پھٹکنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کے روزمرہ کے آداب زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کرتے ہیں، کیسے رہنا چاہیے اور کیسے رہتے ہیں. ایک جملہ عرض کروں، چھوٹا سا جملہ. انسان کو اتنا متوکل بر خدا ہونا چاہیے اور اپنے دو قدموں پر اس طرح کھڑا رہنا چاہیے کہ آپ کے ہاتھوں سے کوئی رومال بھی گر جائے تو آپ اس کو اٹھانے کے لیے دوسرے پر بوجھ نہ بنے، خود جھک کر اٹھائیں. یہ مثال یاد رہے گی نا، اسے یاد رکھیے گا. آپ کے ہاتھ سے رومال بھی اٹھے. اب یہ سب سے زیادہ مشکل ہم لوگوں کی ہوتی ہے. جہاں ہم نے طالب علم دین کا لباس پہنا اور لوگوں نے مولانا کہنا شروع کیا، وہاں پھر نہ پوچھیے، پیر زمین پہ نہیں پڑتے. براق تو نصیب نہیں ہوتا، ہوا میں اڑتے ہیں. اور پھر چاہتے ہیں ہمارا استقبال ہو، احترام ہو، یہ القاب، وہ آداب، وہ ادب، وہ احترام، وہ تکلفات. ہم ساتھ میں کوئی بریف کیس، ہلکا سا تھیلا بریف کیس کچھ ہو تو کوئی دوسرا اٹھائے، ہم نہ اٹھائیں ہمارے سامنے. یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اور ظاہر یہ بھی نہیں سوچتے بہت سے نوجوان ہیں. اب میں اگر کسی سے چھوٹا ہوں اور میرے سامنے کوئی شخص ہے بوڑھا بزرگ، تو غیرت آنی چاہیے کہ میں سر پہ عمامہ صحیح، لیکن یہ شخص 80 برس کا ہے، میں 50 برس کا ہوں، مجھے کیا حق ہے کہ اس سے کام لوں؟ اس کا بار مجھے اٹھانا چاہیے قربتاً اللہ، نہ کہ اس سے میں بار اپنا اٹھواؤں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں اپنی ذات کی تنقید سے بات شروع کرتا ہوں، آپ پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ معصومین علیہ السلام کی سیرت کیا تھی؟ یہ سب صرف موقع سے سنا دینے کے لیے ہے کہ حضور جا رہے ہیں مکے میں، پورا مکہ حضور کا دشمن ہے. ایک بوڑھی عورت جا رہی ہے اور حضور سامنے آئے اور حضور نے کہا کہ بھئی آپ بہت بوڑھی ہیں، یہ بوجھ بہت ہے، آپ کا بار میں اٹھا لوں. کہا تمہیں مزدوری دینے کے لیے میرے پاس کوئی پیسے نہیں. کہا میں مزدوری کب مانگ رہا ہوں آپ سے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ سے یہ بوجھ نہیں اٹھ رہا ہے، میں آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں. کہا بیٹے سلامت رہو، خوب دعائیں دیں جو بھی ہر معاشرے میں رائج ہیں. اور جب حضور نے پہنچا دیا اس کی منزل تک تو اس نے کہا بیٹے تم بہت اچھے لڑکے ہو، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں. کہا جی فرمائیے. کہا دیکھو مکے میں ایک لڑکا ہے محمد، اس سے بچ کے رہنا، وہ جوانوں کو بگاڑ رہا ہے.
غور فرمایا آپ نے؟ وہ عقیدے بگاڑ رہا ہے، وہ عقیدے بگاڑ رہا ہے کہ اچھا آپ اسے پہچانتی ہیں؟ کہ نہیں بیٹے میں پہچانتی تو نہیں ہوں، کہا وہ میں ہی تو ہوں محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ حضور کی سیرت کیا ہے؟ دوسروں کا بوجھ، یہ دیکھ کے نہیں کہ یہ میرے اوپر کلمہ پڑھ چکی ہے کہ نہیں، یہ اہل توحید ہے کہ نہیں، یہ اہل توحید ہے کہ نہیں، یہ ہماری وفادار ہے کہ نہیں، یہ ہمارے کیمپ میں ہے یا نہیں، یہ ہمارے حق میں نعرہ بلند کرتی ہے یا نہیں۔ کوئی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اگر اسے ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو ہمیں قربتاً الی اللہ فائدہ پہنچانا چاہیے، اور اجر کا مطالبہ اس سے نہیں خدا سے کرنا چاہیے۔ یہ مزاج کیسے پیدا ہوگا؟ یہی سیرت تمام معصومین کی ہے، تمام معصومین کی یہ سیرت ہے کہ وہ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں قربتاً الی اللہ، اپنا بوجھ، روایتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے اپنا سامان، گھر کی ضرورت کی چیزیں خود خریدتے تھے، اور وہ وزن وہ بار خود لے کر چلتے تھے، اور اکثر اصحاب یا کچھ لوگ آگے بڑھ کے کہتے تھے یا رسول اللہ یہ سامان مجھے دے دیے، میں گھر تک پہنچا دوں۔ کہتے تھے نہیں، جس کا سامان ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ خود اپنا بوجھ اٹھائے، اور کبھی کسی کو نہیں دیتے تھے، زیادہ تر نہیں عنایت فرماتے تھے، مگر یہ کہ کوئی ایسا ہی اہل ہو جس پر حضور بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سیرت معصومین ہے، تو اسے مزاج بنائیں، اسے مزاج بنائیں، تہذیب بدلے۔ تہذیب میں جو گھن لگ گیا ہے، تہذیب میں جو کیڑے لگ گئے ہیں ہماری سماجی اقدار میں، انہیں تبدیل ہونا ہے۔ کب تبدیل ہوں گے؟ صرف سوچتے رہنے سے، صرف ٹیبل ٹاک سے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر تبصرہ کرنے سے، صرف لطیفہ گوئی سے، صرف شاعری سے، صرف خطابت سے؟ عمل کے مرحلے میں تبدیل ہونا ہے، اور یہ تبدیلی کل سے نہیں آج سے شروع ہونی ہے، اور ابھی سے۔ تب تبدیلی آتی ہے۔ عظمت انسانی کی بات ہے ابھی، عظمت انسانی، عظمت انسانی کے دو رکن صرف، آپ کا بار آپ کے علاوہ کسی اور پر نہ ہو۔ اس مضمون کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں، میں یہ اعتراف کر لوں کہ اس سے ملتی جلتی باتیں دوسرے ممبروں پہ کہہ چکا ہوں، اور اس لیے کہہ چکا ہوں کہ اسے مکرر کہتے رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بار، آپ کا بوجھ، میرا بار، میرا بوجھ، میرا وزن کسی بھی اعتبار سے بجز خدا، بجز خدا، بجز حق سبحانہ و تعالی اور کسی پر نہیں ہونا چاہیے، اور اجر کی امید بھی کسی خدمت پر کسی سے نہیں ہونی چاہیے سوائے خدا کے۔ سبحان اللہ۔ اب بہرحال ایک ماں کی اصال ثواب کی مجلس ہے، بیٹا موجود ہے فرش عزا پر، بہت سی اور مائیں سن رہی ہوں گی، بہت سے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، والدین سن رہے ہیں اور اولاد سن رہے ہیں۔ اولاد اور والدین کے درمیان عجیب و غریب رشتہ ہے، عجیب و غریب رشتہ۔ والدین اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اولاد والدین سے محبت اتنی نہیں کر پاتی جتنی والدین کو اولاد سے ہوتی ہے۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے، لیکن دونوں میں ایک ربط اور ہے۔ اللہ نے اولاد عطا کی، اور اب آپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اولاد کو اپنی اولاد سمجھ کر کرتے ہیں، اور آپ جو کچھ کماتے ہیں اپنی کمائی اپنی اولاد پہ صرف کرتے ہیں، اور پھر اس اولاد سے امید لگائے رہتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو یہ اولاد ہمارے کام آئے گی۔ یہیں سے آپ کی زندگی موحدانہ نہ ہو کر مشرکانہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیے توحید کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر ہے، وظیفہ لب ہے، دہرا رہے ہیں مکرر لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہمارے وجود میں جاری و ساری حقیقت ہونی چاہیے۔
جیسے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اس طریقے سے توحید کی حقیقت. یہ توحید کی حقیقت سب سے بڑا مسئلہ. جو لوگ توحید اور شرک پہ گفتگو کرتے ہیں وہ سنیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. بیٹا بے شک آپ کا ہے، اولاد آپ کی ہے، جو کچھ آپ نے کمایا اگر جائز طریقے سے صحیح اصول کے تحت کمایا وہ کمائی آپ کی ہے، مگر اس میں آپ بھی صرف ایک وسیلے کی حیثیت رکھتے ہیں. اصل میں یہ بیٹا عنایت ہے پروردگار کی، اور یہ پیسہ جو آپ نے کمایا یہ بھی امانت ہے پروردگار کی، عطا ہے اس کی. اور آپ مأمور ہیں، آپ کا وظیفہ ہے، آپ کا فریضہ ہے، آپ پر لازم ہے، آپ پر واجب ہے کہ آپ اس اولاد کی تربیت کریں قربتاً الی اللہ. جو کمائی آپ کی ہے وہ اس پر خرچ کریں قربتاً الی اللہ. اور پھر آپ اس سے امید نہ رکھیں، اس سے امید رکھی تو شرک ہوگا. آپ امید خدا سے رکھیں، امید خدا سے رکھیں. اس مجمع میں بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو چشمدید گواہ ہوں گے ایسے بہت سے قضایا اور واقعات کے کہ معلوم ہوا بہت سی اولادیں تھیں ایک صاحب کی مگر مرتے وقت کوئی کام نہ آئی. اور ایسے بھی بہت سے دنیا سے گزرنے والے ہیں کہ معلوم ہوا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی مگر لوگوں نے، دوستوں نے، دوسروں نے اس طرح خدمت کی کہ اپنی اولاد بھی کیا خدمت کرے گی. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر وہاں سے رابطہ ہے، اگر آپ نے اپنا بار اس پر ڈالا ہے تو بار اٹھانے کا وہ انتظام کرے گا. توحید کو اس طرح زندگی میں جگہ دیں. توحید توحید توحید، لا الہ الا اللہ کی حقیقت. لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ یہ بیٹا پروردگار کی عطا ہے، اس لیے اپنا بیٹا سمجھ کے نہیں پال رہے ہیں، یہ تو ہم اللہ کی امانت سمجھ کے پال رہے ہیں. یعنی اب اسی کی ایک فکر اگر پیدا ہو جائے تو اس میں کتنا بڑا انقلاب آ جاتا ہے. جب تک یہ فکر ہوگی یہ میرا بیٹا ہے تو آپ سوچیں گے میں اس کی تربیت دے کر ایسا بناؤں جیسا میں چاہتا ہوں. اور جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ اللہ کی امانت ہے تو آپ فطری طور پہ سوچیں گے اس کی تربیت ایسے کروں جیسے اللہ چاہتا ہے. کتنا فرق ہو گیا، کتنا فرق ہو گیا، زمین تا آسمان. اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح کرنا جیسے میں چاہتا ہوں اور اس طرح کرنا جیسے اللہ چاہتا ہے، کتنا فرق ہو گیا. اور جب اس طرح تربیت ہوگی تو پھر معاشرہ کیسا بنے گا؟ توجہ ہے؟ اچھا، صرف ایک نقطے کی وضاحت میں یہ شعبہ گفتگو کھلتے چلے جا رہے ہیں، ابواب گفتگو کھلتے چلے جا رہے ہیں. بار خدا پر ڈالیں اور اجر کی امید بھی خدا سے رکھیں. تربیت اپنی اولاد کی کر رہے ہیں اپنے پیسے سے، اب محنت بھی تو صرف ہو رہی ہے. اولاد کی تربیت صرف پیسے سے نہیں ہوتی. معلوم ہوا کہ بہت سے ٹیوشنز لگا دیے، ٹیوٹرز لگا دیے، کتابیں لا کے رکھ دی، ہر چیز رکھ دی، کمپیوٹر، آئی پیڈ وغیرہ وغیرہ، لیٹسٹ جتنے ایکوپمنٹس ہیں سب گھر میں موجود ہیں تعلیم حاصل کرنے کے. لیکن والدین کو فرصت نہیں ہے کہ ایک منٹ بھی آ کے بچے کے پاس بیٹھیں اور اس پہ توجہ خود صرف کریں. نتیجہ معلوم ہے کیسا ہوگا بیٹا؟ آگے نقطہ 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 خود فل کر لیجیے گا. ایسا ہوگا کہ قابل بیان بھی نہیں ہوگا. آپ کو خود اپنی جان خرچ کرنی ہے، جان خرچ کرنی ہے. ابھی پرانا جملہ ہے میرا، پیسہ خرچ کرنے سے پیسہ پیدا ہوتا ہے، جان خرچ کرنے سے جان پروان چڑھتی ہے. سمپل اصول ہے. آپ پیسہ ذرہ می کشت، پیسہ خرچ کریں گے پیسہ کمائیں گے. ایک نئی جان آپ کو وجود بخشنا ہے، اسے پروان چڑھانا ہے. ایک نفس کو پروان چڑھانا ہے، ایک روح کو پروان چڑھانا ہے، ایک وجود کو پروان چڑھانا ہے. تو آپ کو خود
اپنا وجود اس پر قربان کرنا ہوگا، ایثار سے کام لینا ہوگا، ایثار قربانی، وقت کی قربانی، اپنی لذات کی قربانی، اپنی شہوتوں کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی۔ جب تک آپ کی آغوش میں بچہ نہیں آیا تھا آپ آزاد تھے، اب آپ کی آغوش میں بچہ آ گیا ہے تو اس کی تربیت کے لیے آپ کو قربانیاں دینی ہوں گی، اور جب قربانیاں دیں گے تو پھر اس کی یہ بعض والدین کو میں نے بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، اس لیے میں تذکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ معلوم ہے بیٹا دیکھیے ہم آپ پہ خرچ کر رہے ہیں، آپ کی تعلیم پہ اتنا خرچ ہوتا ہے، آپ کی تربیت پہ اتنا خرچ ہوتا ہے، اور اب ہمارے بڑھاپے کا پھر آپ خیال رکھیے گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا نا، یقین مانیے آپ کی ڈگنیٹی اور عظمت اور آپ کا قد بچے کی نگاہ میں پست ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ ایک بار بھی اس سے نہ کہیں، کچھ نہ کہیں، اسے کہیں نہیں، سیر چشمی کسے کہتے ہیں، آپ اس پہ خرچ کریں، محبت لٹائیں، محبت عطا کریں، عطوفت، شفقت، مہربانیاں، رحمتیں، ہر طرح سے اسے پروان چڑھائیں، اور دل کی سوئی حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو، تو پھر آپ دیکھیں آپ کا قد بلند ہوتا چلا جائے گا، آپ کا قد بلند ہوتا چلا جائے گا، پھر اس اولاد کی نگاہ میں آپ ایک عظیم والد اور عظیم والدہ ثابت ہو۔ اجر اس سے طلب کریں، اللہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا زندگی کے معاملے میں اولاد اور والدین کے رشتے میں توحید کا تقاضا، توحید کا تقاضا۔ اسی طرح بیوی اور شوہر کے درمیان محبتیں، کیوں اختلافات پیدا ہوتے ہیں؟ جہاں شوہر اپنی لذت اور اپنی اہمیت اور اپنے حظ نفس کے لیے فکر مند رہے گا اور عورت اپنے لیے فکر مند رہے گی، وہاں اختلافات کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور جہاں یہ خیال ہوگا کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو سامنے رکھ کر شریعت الہیہ اور شریعت مقدسہ کے تحت ایک دوسرے سے عہد و پیمان کیا ہے، اس عہد و پیمان کا نبھانا اب اس کے لیے ضروری ہے، اللہ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے شریک زندگی پیدا کیا، عورت مرد کے لیے یہ سوچے، مرد عورت کے لیے یہ سوچے، اللہ کے لیے سوچے کہ اس کی کیا ضرورتیں ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہیں، وہ سوچے اس کی کیا ضرورتیں ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہیں، اور ہر وقت خدا پیش نظر رہے۔ بیوی کا تقاضا نہیں، خدا کا تقاضا کیا ہے، شوہر کا تقاضا نہیں، خدا کا تقاضا کیا ہے، پھر دیکھیے یہی زندگی کیسی بہشت بن جاتی ہے، بہشت، جنت، فردوس، فردوس، فردوس۔ ازدواجی معاملات میں توحید، تربیت اولاد میں توحید، اور اسی طرح ہر معاملے میں توحید۔ ایک جملہ عرض کروں، بعض حضرات عشق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ میں یقیناً مقصر ہیں، تقصیر کرتے ہیں۔ وہ تقصیر یہ کرتے ہیں کہ علی کو خدا کہتے ہیں، علی کو خدا کہنا علی کی فضیلت نہیں، تقصیر ہے۔ علی وہ بندہ ہے جس پر حق ناز کرتا ہے۔ محمد وہ بندہ ہے، وہ عبد ہے، علی وہ عبد ہے، زہرا وہ کنیز خدا ہے، حسن و حسین وہ بندگان حق ہیں جن پر حق ناز کرتا ہے، جن کے توسل سے حق آدم کو اعزاز بخشتا ہے۔ اس لیے ان کے معاملے میں کیا
ایک جملہ یاد رکھیے، مکرر کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، نو کہ نیزہ پہ کوئی میرا سر لے جائے تب بھی کہوں گا، آدم سے لے کر مصطفیٰ تک تمام نبیوں نے، اور حضرت حابیل سے لے کر حسین ابن علی تک تمام ائمہ دین اور اولیاء نے، تمام انبیاء، تمام مرسلین، تمام معصومین نے اپنا سب کچھ توحید پر قربان کیا ہے۔ ہم توحید کو ان پر قربان نہیں کر سکتے۔ گھر کی زندگی ہو، شوہر اور زوجہ کے درمیان کے رشتے اور روابط ہوں، اولاد اور والدین کے روابط ہوں، ڈرائنگ روم کی زندگی ہو، دوستوں اور رشتہ داروں سے روابط ہوں، بازار کی زندگی ہو، اقتصادی مسائل ہوں، ایوان سیاست کی زندگی ہو، ایوان حکومت کی زندگی ہو، سیاست کے مسائل ہوں، یا مسجد اور امام بارگاہ کی زندگی ہو اور الہیات کے مسائل ہوں، ہر جگہ توحید حق صمدی کو زندہ رہنا ہے۔ توحید حق صمدی، اللہ کو فراموش نہ کیجیے، اللہ کو نہ بھولیے، اپنے آپ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ خیانت نہ کیجیے، حق وفائے توحید ادا کیجیے۔ وفا کی تعریف یہی ہے، وفا کی تعریف یہی ہے کہ حق توحید ادا کیا جائے، یہ وفا ہے۔ وفا کی یہ تعریف ہوئے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ہمارے ائمہ کے چھوٹے چھوٹے جملے، جوانوں، ان چھوٹے چھوٹے جملوں پہ، ابھی اس سے پہلے ایک مختصر سی تقریب میں نے عرض کیا، چھوٹے چھوٹے جملوں میں اتنی گہرائیاں ہیں کہ آپ ایک ایک ہفتے کا سیمینار کریں تب بھی کم ہے۔ مثلا ابھی وہی بار اور بوجھ کی بات کر رہا تھا میں، تو ذہن صرف اقتصادی مسائل پہ کی طرف جاتا ہے۔ جوانوں سننا، یہ آئی ٹی کا زمانہ ہے نا، اور اس زمانے میں ہر شہر میں اب کیا ہو گیا ہے، آپ کے موبائل میں بھی شہروں کے نقشے ہیں راستہ پوچھنے کے لیے، ہے نا۔ کسی کو سڑک پہ رک کے کسی غیر سے راستہ دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تصور کس وقت آپ کے کس امام نے دیا ہے؟ جا کے کتاب پڑھنا، امام حسن دوسرے امام حسن سبط اکبر فرماتے ہیں کہ السؤال ذل ولو عن الطریق، سوال کرنا ذلت ہے چاہے راستہ پوچھنے کے لیے کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ کا امام یہ چاہتا ہے جوانوں گھر سے جب نکلو تو اتنے آمادہ اور لیس ہو کر نکلو کہ کسی غیر سے راستہ بھی دریافت نہ کرو، نہ اقتصادی مسائل میں کسی پہ بوجھ بنو، اور نہ معلومات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے کسی پہ بوجھ اور وزن بنو۔ یہ کانسیپٹ کب دیا ہے امام نے؟ السؤال ذل ولو علی الطریق، سوال کرنا ذلت ہے، رسوائی ہے چاہے راستہ پوچھنے کے لیے کیوں نہ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بجز خدا کسی پہ بھروسہ نہ کرو، بجز خدا کسی پہ توکل نہ کرو، بجز خدا کسی پہ بوجھ نہ بنو، بار نہ بنو۔ اس نے تو خود کہا ہے ہم نے تمہارا بوجھ اٹھایا ہے، بار اٹھایا ہے تمہارا، خشکی میں بھی، تری میں بھی، بر و بحر میں۔ ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، اس نے رزق عطا کر دیا ہے۔ رزقنا ماضی کا صیغہ ہے، اس نے عطا کر دیا ہے۔ ہر شخص جو وجود میں آتا ہے اس کا رزق اس سے پہلے وجود میں آتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ اس پاکیزہ رزق کو آلودہ ہونے نہ دیں۔ اصل خدمت یہ ہے، اصل ریاضت یہ ہے، اصل ریاضت یہ ہے۔ ریاضت کا لفظ آ گیا تو پھر کرامت کی طرف چلا جاؤں۔ یہ سیر و سلوک ہے نا، علم سیر و سلوک، بہت سے لوگ آتے ہیں پوچھنے مولانا یہ علم عرفان کیا ہے،
علم سیر و سلوک کیا ہے، ہم کیا کریں، راستہ کیسے طے کریں۔ شریعت چھوڑ کر طریقت تک پہنچنے کی ایک جلدی ہوتی ہے ہر ایک کو، اور آج کل یہ ایک عجیب و غریب ذوق ہو گیا ہے، اسے ذوق کہیں یا بد ذوقی، شریعت سے واقف نہیں ہوتے، طریقت کے مدعی ہوتے ہیں۔ ممکن کیسے ہے یہ؟ ممکن کیسے ہے؟ شریعت کے معنی لیکزیکلی کیا ہے، ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ شریعت راستہ، طریقت راستہ، دونوں راستے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب آپ کسی ایک شہر سے دوسرے بڑے شہر جاتے ہیں تو دونوں شہروں کو ملانے والی ایک بڑی سڑک ہوتی ہے، اور جب شہر کے قریب آ جاتے ہیں تو جو آپ کی خاص منزل ہے وہاں تک جانے کے لیے وہ سڑک چھوٹی ہو جاتی ہے، مگر وہ چھوٹی سڑک بڑی سڑک سے ہی نکلتی ہے۔ شریعت وہ بڑی سڑک ہے جس کو طے کیے بغیر طریقت مل نہیں سکتی۔ شریعت سے واقف نہیں ہے، طریقت کے مدعی، ہر شخص کہتا ہے طریقت، ہم عرفان کے درجے پہ فائز ہیں۔ عرفان یہ کہتا ہے کہ تشہد ایسے پڑھو، عرفان یہ کہتا ہے کہ تکبیر ایسے کہو، عرفان یہ کہتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو۔ عرفان کہاں سے آ گیا، پیدا ہو گیا شریعت کے علم کے بغیر؟ شریعت کی اساس سیرت معصوم پر ہے، عمل مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمل امیر المومنین علی ابن ابی طالب، عمل حسن، عمل حسین۔ اور عجیب و غریب باتیں رائج ہیں، مثلا مختلف باتیں میں اشارہ کرتا ہوا آگے چلنا، تحریف قرآن کا عقیدہ، سبحان اللہ، چشم بددور۔ خدا کہتا ہے کہ ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کی حفاظت کا وعدہ خدا لے اس میں تحریف ممکن ہے، اور پھر عرض کروں جس کی حفاظت کا وعدہ خدا لیتا ہے، خدا کے پاس تو ہاتھ ہے نہیں۔ خدا جس چیز کا وعدہ کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے پورا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت ید اللہ علی کے سپرد کی تھی، علی کے ہوتے ہوئے تحریف ممکن نہیں تھی۔ دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیے، علی امام ہے یا نہیں؟ مقصر اور غالی کا فرق یاد رکھیے، کسے کہتے ہیں مقصر اور کسے کہتے ہیں غالی۔ علی امام ہے، امام معصوم، امام منصوص من اللہ، امام جس کے لیے رسول نے وصیت کی۔ علی وہ امام ہے جس کے لیے اللہ نے حکم دیا، رسول نے اعلان کیا، رسول نے وصیت کی۔ جو علی کو امام معصوم و منصوص نہ مانے وہ مقصر۔ جو علی کو منصوص من اللہ نہ مانے، جو علی کو رسول کی وصیت کے مطابق خلیفہ اور جانشین اور وصی نہ مانے وہ مقصر ہے، اور جو علی کو خدا مانے وہ مقصر بھی نہیں ہے، غالی بھی نہیں ہے، وہ مشرک ہے، کافر ہے، اس لیے کہ علی وہ ہستی ہے جس کے لیے تقصیر ممکن ہے، غلو کا امکان ہی نہیں ہے۔
ان کے فضائل اتنے ہیں کہ اس کی آخری حد ہے ہی نہیں، آخری حد نہیں ہے جوانوں، آخری حد نہیں ہے۔ علی کو جامع فضائل ماننا یہ غلو نہیں ہے، علی کو صفات پروردگار کا مظہر ماننا یہ غلو نہیں ہے، لیکن علی کو خدا ماننا غلو نہیں، شرک ہے۔ کفر ہے، شرک ہے۔ علی علیہ السلام، علی علینا منہ السلام، علی پر ہمارا سلام اور ہم پر ان کی طرف سے سلامتی کی سوغات ہو۔ علی کو جو معصوم نہ مانے، منصوص نہ مانے، مقصر ہے۔ علی کا کردار سامنے رکھیے، علی نے کیسی نماز پڑھی، علی نے کیسی شریعت پہ عمل کیا، علی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور لحاظ کتنا کیا۔ علی صاحب منبر سلونی علی، علی صاحب دعوت سلونی علی، مگر تاریخ گواہ ہے جب تک رسول حیات رہے علی نے ایک بار بھی سلونی نہیں کہا۔ اسے کہتے ہیں حفظ مراتب، اسے کہتے ہیں حفظ مراتب۔ اور جب رسول دنیا میں نہیں تھے تو ایک بار تھوڑی سلونی کہا ہے، 14 مرتبہ سلونی کہا ہے۔ سلونی کہا، پیغمبر کے وصال کے بعد فوراً مدینے میں کہا، مکے میں کہا، بصرے میں کہا، کوفے میں کہا، شہادت سے پہلے کہا سلونی سلونی قبل ان تفتنونی۔ علی کو دنیا کہاں پہچانی ہے ابھی؟ شاہنامہ پڑھ لیا تھا لکھا ہوا فردوسی کا تو رستم و سہراب کی کہانی یاد ہو گئی تھی، تو لوگوں نے چاہا کہ علی کی فضیلتیں ایسے بیان کریں کہ علی کو بھی رستم داستاں بنا دیں۔ غیرت کا مقام ہے، علی رستم داستاں نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے رستم علی کے گھوڑے کی ٹاپ سے نکلنے والی چنگاریوں کی نسل ہو۔ کتنے رستم، علی کی شجاعت، علی کی شجاعت بس آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرحب کو مارا اور عنتر کو مارا اور عمرو ابن عبد وقت کو قتل کیا۔ یہ میرا اس فقیر کا پرانا جملہ ہے، آپ کے ذہنوں میں ہوگا۔ کسی کا قتل کرنا علی کی فضیلت نہیں، مجبوری تھی۔ کسی کا قتل کرنا علی کی فضیلت نہیں، مجبوری تھی۔ اگر دوسروں سے کام ہو جاتا تو علی کیوں اپنا ہاتھ آلودہ کرتا؟ کافروں اور مشرکوں کے خون میں، منافقوں کے خون میں، خوارج کے خون میں علی اپنا پاکیزہ ہاتھ کیوں آلودہ کرتے؟ اگر کسی اور سورما سے یہ خدمت انجام پا جاتی، کیونکہ کوئی نہیں کر پاتا تھا، سب کے سروں پہ طائر بیٹھ جاتے تھے، اس لیے مجبوراً علی کو جانا پڑتا تھا، مجبوراً علی کو جانا پڑتا تھا۔ یاد رکھو، کسی کا قتل کرنا علی کی فضیلت نہیں ہے۔ علی کی طرز زندگی منافقت کی بات ہے، علی کی طرز زندگی منافقت کی بات ہے، علی کی طرز زندگی منافقت کی بات ہے۔ مولا حیدری محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ مولا علی کی شجاعت کے تذکرے سننے والوں، سنو علی شجاع کیسے تھے۔ کسی کا قتل کرنے سے علی کی شجاعت ثابت نہیں ہوتی۔ علی کی شجاعت تاریخ دانوں سے پوچھو، علی کی شجاعت کے عجیب و غریب انداز تھے۔ عجب ناز سے، عجب ادا سے علی جاتے تھے جنگ کرنے کے لیے۔ دنیا کے بڑے بڑے رستم، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے جنگازما، گردان جہان پہلوان جتنے بھی بڑے بڑے ہیں، تلوار کے ساتھ گھوڑا ساتھ میں لے کر ضرور جاتے ہیں میدان جنگ میں۔ مورخوں سے پوچھو، علی بدر سے لے کر خندق تک گھوڑے پر نہیں گئے، اکثر جنگوں میں
گئے. شاعری میں، مرثیے میں، قصیدوں میں علی کے دلدل اور گھوڑے کا تذکرہ ضرور ہے، لیکن علی عام طور پر گھوڑے پر سوار ہو کے میدان میں نہیں جاتے تھے، پیادہ جاتے تھے، اپنے دونوں قدموں پہ جاتے تھے. پوچھنے والوں نے پوچھا ہے علی کبھی آپ بڑے بڑے پہلوانوں کے مقابلے پہ جاتے ہیں، بڑی بڑی جنگوں میں جاتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو کے کیوں نہیں جاتے؟ کہا علی کو گھوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ گھوڑے کا استعمال کرتے ہیں یا میدان جنگ میں بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرنے کے لیے یا بھاگنے کے لیے. علی نہ بھاگنے کا پیچھا کرتا ہے نہ خود بھاگتا ہے. تاریخ ہے یہ تاریخ، یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے جو سنایا ہے میں نے. تاریخ، زندہ تاریخ، روشن تاریخ، سچی تاریخ. بدر سے لے کے خندق تک بڑی بڑی جنگوں میں علی گئے ہیں پیادہ، پیدل. علی کی یہ ادا تھی خاص. اور دوسری ادا بتاؤں، دوسروں نے لکھا ہے، غیروں نے لکھا ہے، شیعہ مصنفین نے نہیں، غیروں نے لکھا ہے کہ علی کی زرہ عجیب تھی، صرف سینے کا حصہ تھا، پشت تھی ہی نہیں اس میں. جب کسی نے پوچھا یا علی آپ کی پشت کا حصہ تو زرہ میں ہے ہی نہیں، کہا خدا اس دن کے لیے مجھے باقی نہ رکھے جس دن پشت کی طرف سے کوئی مجھ پر غالب آ جائے. گھوڑا ندارت، زرہ ادھوری. اکثر بس ایک تلوار لے کر دشمن آتا تھا، خود، زرہ، چار آئینہ، جوشن، بازو بند اور نہ جانے کیا کیا اسلحے، تیر، ترکش، تلوار، تیغ، خنجر، نہ جانے کیا کیا کچھ، اور گھوڑے پر سوار آتا تھا، سپر لے کر آتا تھا. اور علی جب اس کے مقابلے میں ایک ہلکا سا کرتا پہن کر جاتے ہوں گے صرف تلوار لے کر، تو علی کی اس ادا سے جو ہیبت اس پر طاری ہوتی ہوگی وہی اس کی روح کو فنا کر دینے کے لیے کافی ہے. کون آ رہا ہے میرے مقابلے پہ؟ یہ کون آ گیا؟ اسے خوف ہی نہیں ہے، اسے خوف ہی نہیں ہے، دیکھ نہیں رہا ہے میں کیا ہوں، یہ کیا ہے؟ توجہ ہے، یہ علی کی شجاعت ہے. قتل کرنا تھوڑی علی کی شجاعت ہے. قتل تو علی کی ایک پرجلال نگاہ دیکھ کر نہ جانے کتنے قتل ہو جاتے ہیں. علی کی شجاعت، علی کی شجاعت، علی کا علم، علی کی سخاوت، علی کی شان تبلیغ، سخاوت علی کی، سخاوت علی کی. میدان جنگ میں جو سخاوت کرے وہ ہے علی. آپ میں بہت بڑے بڑے صاحبان حیثیت لوگ ہوں گے اور چیریٹی کا کام کرتے ہوں گے، اور آپ میں سے بہت سے ہوں گے کہ جو معصومین کی تعصی میں یہ سیرت اختیار کیے ہوئے ہوں گے کہ گھر سے کوئی سائل واپس نہ جائے. لیکن پھر بھی ایک وقت ہوتا ہے، اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی پوچھے کہ بھئی کچھ عطا کر دیجیے تو آپ مجبور ہوں گے کہنے پہ کہ بھئی گھر آ جائیے گا یا دفتر آ جائیے گا، ابھی تو میں نہیں دے پاؤں گا. یا اگر کہیں آپ جنگ کے حالت میں ہیں تو آپ نہیں دے پائیں گے. علی مسجد میں ہو یا میدان جنگ میں جب بھی کسی نے سوال کیا عطا کیا. مسجد میں سوال کیا تو عطا کیا، جنگ میں سوال کیا تو عطا کیا. مثلا ایک شخص آیا کہ یا علی ابن ابی طالب میں نے سنا ہے کہ تم کبھی کسی کا سوال رد نہیں کرتے ہو. کہا ہاں بالکل صحیح سنا ہے. کہا تمہیں سوال ہی ہوں مجھے اپنی تلوار دے دو. کہا یہ لے. ابھی میں نے کہا تھا علی گھوڑے کے محتاج نہیں تھے، علی تلوار کے بھی محتاج نہیں تھے. تلوار دست علی کی محتاج تھی، علی تلوار کا محتاج نہیں تھا.
اس نے تلوار لے لی. اب اسی کو کہتے ہیں ہیبت الہیہ، خدا داد رعب، خدا داد جلال، ہیبت، جلال، رعب، مہابت، شجاعت جو اسلحے سے نہیں آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے. شجاعت اسلحے میں ہوتی ہے کیا؟ یہ دنیا کے رزمیہ، آپ ادیبوں شاعروں سے میں کہہ رہا ہوں، دنیا کا جو بڑا بڑا رزمیہ لکھنے والے لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ رزمیے میں لکھ رہے ہیں رزمیہ، گھوڑے کی تعریف، تلوار کی تعریف، نیزے کی تعریف. نہ تلوار میں شجاعت ہوتی ہے، نہ نیزے میں ہوتی ہے، نہ گھوڑے میں ہوتی ہے. شجاعت تو دست مجاہد میں ہوتی ہے. شجاعت دست مجاہد میں ہوتی ہے. دست مجاہد کی تعریف کیجئے رقم، تب رزمیہ مکمل ہوگا. تو جناب والا تلوار دے دی. اب یہاں محابت خدا داد سامنے آئی. اس نے کہا یا علی تلوار تمہاری میرے ہاتھ میں ہے، اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ موحد 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 علی، دنیا کا سب سے بڑا عالم توحید علی، سب سے بڑا مبلغ توحید علی، مظہر صفات خدا علی. جو لوگ تلواروں، نیزوں اور تیروں اور ترکشوں سے کام لیتے تھے، علی نے ایک جملے سے کام لیا، وہ بھی طنزآمیز مسکراہٹ کے ساتھ. کہا جس نے اب تک تجھ کو میری تلوار سے بچایا وہی مجھ کو تیری تلوار سے بچائے گا. اس نے اپنی تلوار بھی، علی کی تلوار بھی قدموں پہ رکھ دی. کہا اشہد ان لا الہ، صلوات پڑھ دے محمد. اب سنو دنیا والوں اور جا کے بیان کرنا، علی کی تلوار سے اسلام نہیں پھیلا ہے، علی کی عطا سے اسلام پھیلا ہے. کی عطا سے اسلام پھیلا، ایسے اسلام پھیلا ہے. ابھی 2-3 روز پہلے کی بات ہے، دہلی میں ایک تقریر کر رہا تھا میں، نہیں ہلور میں مجھ سے پہلے ایک شاعر نے کلام پیش کیا، اور اس میں یہ مضمون تھا ان کے ایک شعر میں کہ علی وہ ہیں کہ جو اپنی طرف سے کبھی جنگ کی ابتدا نہیں کرتے تھے، لیکن سامنے اگر کوئی آ جاتا تھا تو اسے زندہ نہیں چھوڑتے تھے. یہ کوئی فضیلت ہے؟ پہلا مصرع تو ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کبھی جنگ کی ابتدا نہیں کرتے تھے، مگر سامنے آ جاتا تھا چھوڑتے نہیں تھے. یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ تو ایک عام آدمی کا جذبہ ہو سکتا ہے. علی اس سے بہت بلند ہے. اور علی کی تلوار، علی کے سامنے جب کوئی آتا تھا تو علی تو نہایت تکلف سے اسے مارتے تھے. پہلے قیامت تک دیکھ لیتے تھے اس کی نسل میں پیدا ہونے والا کوئی مومن تو نہیں ہے. جو لوگ امیر المومنین کے توسل کے منکر ہیں وہ علی کو دیکھیں کہ ایک آئندہ پیدا ہونے والے مومن کے توسل سے کافروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. کوئی اگر مومن پیدا ہونے والا ہے تو اس کے نہیں کاٹیں گے، اسے نہیں. اب اسی جملے کو سمجھ لیں تو بہت سے سوالات پوچھتے ہیں نا، رسول اللہ نے، حضرت علی نے بہت سے لوگوں کو چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ آپ تاریخ اور انصاف پہ نظر ڈالیے، کیوں چھوڑ دیا؟ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بنی آدم کی عظمت کی بات ہو رہی تھی. ظاہر ہے بنی آدم کی عظمت کا جب حوالہ آئے گا تو علی کا حوالہ نہیں آئے گا، علی کے خادموں کا حوالہ آئے گا، قمبر کا حوالہ آئے گا، سلمان کا حوالہ آئے گا، ابو ذر کا حوالہ آئے گا. علی تو مظہر صفات حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ کہنا نہ غلو ہے نہ شرک. علی، محمد، زہرا، حسن، حسین مظہر صفات حق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. ان کے توسل سے آدم کی آبرو قائم رہی، اور بنی آدم کی آبرو، بنی آدم. اب پھر یہ ایک ابھی جو 2 ارکان میں نے بتائے تھے نا، اپنا بار بجز خدا کسی پہ نہ ڈالیں اور رزق پاکیزہ کو آلودہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا. اب یہ 2 معیار ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟
اپنی شہرت کے لیے، عظمت کے لیے وغیرہ وغیرہ، اپنی نیک نامی کے لیے کہ ہمارے بعد ہمارا خاندان، ہماری نسل، ہماری اولاد، ہمارے خاندان، رشتہ دار اور معاشرہ ہمیں یاد رکھے. کوئی شاعری میں محنت کرتا ہے، دیوان پہ دیوان چھپتے ہیں، کوئی تصنیف، تالیف، تقریر. جناب سلمان کا کوئی دیوان ہے؟ جناب ابو ذر کی کوئی تصنیف ہے؟ تاریخ بھلائے نہیں بھول سکتی یہ نام. شاعری سے، تقریر سے، تحریر سے، تصنیف سے، کتابوں سے، صنعت سے، حرفت سے، آرٹ سے، ادب سے، پوئٹری سے، کریٹیویٹی سے نام باقی نہیں رہتا، سچے کردار سے نام باقی رہتا. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کریٹیویٹی ہے تو ظاہر نہ ہو، وہ ہو مگر صداقت کے ساتھ. سلمان ابو ذر سے لے کر اور کربلا کے شہیدوں تک. دیکھیے ایک بات اور دامن بیان کو سمیٹ لوں اس لیے کہ ایسے پڑھتا چلا جاؤں گا تو میرے ساؤنڈ باکس میں جو محدود آواز ہے ختم ہو جائے گی، مضمون ختم نہیں ہوگا. تو ایک چیز اور تاکید کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اپنے دلوں اور دماغوں کو اتنی وسعت عطا کریں، اتنی وسعت کہ اس میں تمام انسانوں کی درد مندی پیدا ہو جائے. وہی انسان بڑا ہوتا ہے جو دوسروں کا درد محسوس کرے. اپنا درد بیان کرتے رہنا بڑائی نہیں ہے، دوسروں کا درد محسوس کرنا بڑائی ہے. یہ ایک تیسرا رکن ہے، یاد رکھیے گا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے لے کر اور تمام معصومین کی سیرت میں آپ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے دوسروں کے درد اور غم کو بانٹا ہے. وہ دوسروں کے غم گسار رہے، وہ دوسروں کے ہمدرد رہے، وہ دوسروں کے لیے دل سوز رہے. دل سوزی کا جوہر ان میں رہا. بس سمیٹ رہا ہوں کا بیان کو. حضور کی سیرت میں وہ واقعہ وہی بوڑھی عورت والا اور بار والا یاد رہے گا. امیر المومنین کی زندگی میں ایسے کتنے واقعات ہیں. سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین آپ کے القاب میں سے ایک لقب اور ہے، یاد ہے کسی کو؟ امام حسین کے مخصوص القاب میں سے جس لقب سے وہ اس زمانے میں یاد کیے جاتے تھے. جب حضرت علی گزرتے تھے راستوں سے تو کوئی کہتا تھا یا ابا الحسن، کوئی کہتا تھا یا ابا تراب. اور ابا تراب کی کنیت اور لقب حضرت علی کو بہت عزیز تھی، یہ لقب بہت پسند تھا. اور جب آقا امام حسین گزرتے تھے راستوں سے تو کوئی کہتا تھا یا ابا عبداللہ اور کوئی کہتا تھا یا ابا المساکین. ابو المساکین، بے سہاروں کے سہارا حسین. سیرت دیکھیے، تاریخ پڑھیے. جب آقا میرے آقا حسین راستوں میں چلتے تھے نا، مدینے کی گلیوں میں، مکے میں، حج میں، تو لوگ پکارتے تھے السلام علیکہ یا ابا المساکین، اے بے سہاروں کے سہارا آپ پر سلام. کچھ کہتے تھے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ پر سلام. کوئی کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ پر سلام. لیکن ابو المساکین ہونا بڑی خصوصیت تھی. بے سہاروں کے سہارا تھے آپ، دوسروں کا درد. اور اس وقت یہ نہیں دیکھتے تھے یہ مومن ہے، کافر ہے، یہ ہمارے کیمپ کا ہے، دوسرے کے کیمپ کا ہے. اگر اس کی ہمدردی کی ضرورت ہے تو ہمدردی کرتے تھے. ادھر ایک روایت میرے دل و دماغ پہ چھائی ہوئی ہے، اسے میں 2-3 ممبروں پہ پڑھ چکا، پھر آپ کے سامنے بھی پڑھ رہا ہوں. آقا حسین، ابھی میں مولا علی کی ہیبت کا تذکرہ کر رہا تھا نا. مولا علی کے جسم پہ پوری ذرہ نہیں ہوتی تھی، پورے ہتھیار نہیں ہوتے تھے، گھوڑا نہیں ہوتا تھا، لیکن ایسی ہیبت، خدا داد ہیبت، ایسا روب، ایسا جلال تھا کہ دشمن کا زہرہ آب ہو جاتا تھا، زہرہ آب ہو جاتا تھا. لیکن یہی کیفیت تاریخ میں ہے.
ابن قتیبہ مشہور مورخ ہے، وہ لکھتا ہے روز عاشورہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے، تو ایک ساعت تک یعنی کچھ دیر تک آقا بیٹھے رہے زمین پر، مگر ہیبت وہ تھی، جلال وہ تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آگے بڑھ کے حسین کا سر قلم کرے۔ یہ ہوتی ہے خدا داد ہیبت۔ یہاں پر مورخ طبری نے یہ بیان ابن قتیبہ کا ہے، مورخ طبری نے یہ اضافہ کیا کہ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ لوگ آ تو گئے تھے فوج یزیدی میں، مگر یہ جانتے تھے نا کہ یہ ابن رسول اللہ ہے، اس لیے کوئی قبیلہ خاص حسین کے خون میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ قتل حسین میں شریک ہو۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی حسین ابن علی کو قتل نہ کرے، فرزند رسول کو قتل نہ کرے، دوسرا کوئی جا کے قتل کر دے۔ اور ادھر عمر ابن سعد نحس للکار رہا تھا اپنے سپاہیوں کو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو اب حسین میں کوئی طاقت نہیں رہ گئی، لہو بہہ چکا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جاؤ حسین کا سر قلم کر کے لاؤ اور اس جنگ کو اختتام تک پہنچاؤ۔ بار بار جب سپہ سالار فوج یزیدی نے للکارا اپنے سپاہیوں کو، تو ایک شخص جو بے معرفت تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنی شمشیر نیام سے نکالی، امام کی طرف جیسے ہی آگے بڑھا، امام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا اور فرمایا تو میرا قاتل نہیں ہے، واپس چلا جا۔ اور پھر فقرہ کیا کہا ہے؟ انسانی ہمدردی، انسانی ہمدردی۔ دوسرے کیمپ میں رہنے، دشمن کیمپ کا ایک شخص ہے، لیکن امام کہتے ہیں کیا ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ تو ناحق عذاب الہی میں گرفتار ہوگا، تو میرا قاتل نہیں ہے، واپس چلا جا، تو ناحق عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا نا، تڑپ گیا اور اس نے کہا حسین اس عالم میں تمہیں میری فکر ہے؟ یہ ہے حسین، یہ ابو المساکین حسین، یہ ہے حسین، یہ ہے ولی حق حسین، یہ ہے انسان کامل حسین، یہ ہے امام برحق حسین، یہ ہے فرزند رسول حسین۔ وہ کہتا ہے حسین اس عالم میں تمہیں میرا خیال ہے، میری ہمدردی، میرے لیے دل سوزی۔ اس کے بعد وہاں سے پلٹا اور پلٹ کے عمر سعد کے قریب پہنچا۔ عمر سعد نے دیکھا ہاتھوں میں تلوار ہے، کہا حسین کا کام تمام کر دیا؟ کہا نہیں، خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو نے کس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، اب میں حسین کو قتل نہیں کروں گا، میں تو تجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے حملہ کرنا چاہا، عمر سعد کے گرد موجود محافظین نے اس پر پلٹ کے حملہ کیا اور اس پہ پے در پے حملے کیے۔ جب وہ زمین پر گرا اور اس کا سر قلم کرنا چاہتے تھے تو اس نے ایک مرتبہ رک کیا، کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول ابو عبداللہ، گواہ رہیے گا میں دشمن کیمپ میں ضرور تھا، میں آپ کے دشمنوں کی فوج میں ضرور تھا، مگر میں بے معرفت تھا، آپ کے دشمنوں میں تھا مگر بے معرفت تھا، اب اس دنیا سے آپ کی محبت میں جا رہا ہوں، روز قیامت اپنے نانا کی بارگاہ میں میری اس گواہی، اس محبت کی گواہی دے دیجیے گا۔ وہ اس دنیا سے گیا، ادھر اس کا سر قلم ہوا اور اب طاقت نہیں ہے کہ کچھ اور کروں۔ یہ جو فقرہ ہے نا اس کا، بس اس فقرے کی توضیح کر دوں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ حسین اس عالم میں تمہیں میرا خیال ہے۔ اس عالم کے معنی معلوم ہے؟ اس عالم، حسین کس عالم میں تھے؟ حسین کے امامے میں، حسین کا امامہ لہو سے تر تھا، خون بھرا ہوا تھا۔ حسین کی قبا، اس قبا میں اکبر کا لہو جذب تھا۔
قاسم کا لہو جذب تھا، اون و محمد کا لہو جذب تھا، اور حسین کا چہرہ اس پر ننھے اصغر کا لہو تھا، اور بس یہی نہیں، اس عالم میں حسین کو دوسروں کا درد ہے۔ اس عالم کی تشریح اور کروں، حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تھے، یوں ہی تو نہیں آئے تھے نا، بے پناہ جنگ کرنے کے بعد ایک تیر حسین کی پیشانی پہ لگا تھا، جسے حسین نے توڑ کے پھینک دیا، پیشانی سے لہو بہا، ریش مبارک سے قطرہ قطرہ لہو ٹپک رہا ہے۔ ایک شقی نے امام کے سینے پہ تیر مارا ہے، اور اب سر پہ امامہ بار ہو رہا ہے۔ ایک شقی نے امام کے سینے پہ تیر مارا، اور وہ بھی تیر تاریخ کا جملہ ہے، یہ مرثیے کا مصرع نہیں ہے، تاریخ کا جملہ ہے۔ وہ تیرے سے شعبہ ہے۔ اگر آپ نے پرانی کتابیں پڑھی ہوں جو آداب جنگ اور اس زمانے میں استعمال ہونے والے اسلحوں کے بارے میں ہے، تو آپ دیکھیں گے جسے تیر سے شعبہ کہتے ہیں، وہ تیر 3 پھل کا ہوتا تھا، اور ہر پھل آگے سے نوکیلا ہوتا تھا، اور نوک مڑی ہوئی ہوتی تھی، دوہری نوک ہوتی تھی، تاکہ پیوست تو ہو جائے، لیکن اگر کوئی نکالے تو نکلے نہیں، اور نکلے تو کلیجہ باہر آ جائے۔ حسین کھینچ کے نکال نہیں سکتے، تو حسین نے کیا کیا؟ قربوس زین پر اس تیر پر ایسا دباؤ ڈالا کہ تیر پشت سے نکل گیا، تیر کے ساتھ لہو کا فوارہ، اور اس کے بعد حسین ڈگمگا کے زمین پر آئے۔ اس حال میں حسین کو دوسروں سے ہمدردی ہے۔ فخر کرو کہ تمہیں کس حسین کی رہبری حاصل ہے، ناز کرو کہ کس کے عزادار ہو، ناز کرو، فخر کرو، یہ ہے حسین۔ ادھر وہ حسین پر قربان ہوا، ادھر حسین کا سر گلے سے سینے سے جدا کیا گیا، نوک نیزہ پہ بلند ہوا۔ اب 2 جملے کہہ لینے دیجئے، ایک خاتون مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اب حسین کی آزمائش کا دور ختم ہوا، حسین کی قربانیوں کا دور ختم ہوا، اب زینب کا دور شروع ہوا۔ ہماری جانیں قربان ہو جائے زینب کی عظمتوں پر۔ بی بی زینب نے کیا کیا محشر دیکھے ہیں، کیا کیا حشر دیکھے ہیں، کیا کیا قیامتیں دیکھی ہیں۔ اکبر کا لاشا دیکھا، اون و محمد کے لاشے دیکھے، قاسم کا لاشا دیکھا، حسین کا لاشا دیکھا، اسیری دیکھی، اور اس کے بعد یہ ہے زینب، یہ ہے زینب، یہ ہے زینب۔ جب شقی دشمن نے زینب سے پوچھا کہ تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہ دیکھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار معبود بحق قرآن و بحق رسول اسلام، بحق خطیب قرآن و بحق اہل بیت پیغمبر، ہمیں اس دنیا میں بھی عزت و آبرو عطا فرما، اس دنیا میں بھی عزت و آبرو عطا فرما۔ ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے پورے معاشرے کو باعزت، باآبرو، مستحکم زندگی عطا فرما۔ پروردگار اسلام اور مسلمانوں کے نام پر جو شر پھیلا رہے ہیں ان کو نیست و نابود کر دیں۔ پروردگار عراق میں، یمن میں، ایران میں، پاکستان میں، دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلام کے نام پر فتنہ پردازی ہو رہی ہے، ان فتنہ گروں کے سائے کو کوتاہ فرما۔ پروردگار
اپنے ولی آخر کو اس نے ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ معظمہ مکرمہ والدہ جناب مولانا تقی رضا کی روح کو ایصال فرمائیں۔ المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیں. پروردگار ہمیں اور آپ تمام حضرات کو انشاءاللہ امت قرآن میں قرار دے. امت قرآن یہ وہ لقب ہے جو حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے روز عاشورہ اپنے اصحاب کو عطا کیا. حضرت نے روز عاشور جب اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا تو کہا یا امت القرآن، اے امت قرآن. ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ کی روح کو ایصال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ. اور جب مخالفین سے اعداء سے خطاب فرمایا تو کہا یا امت السوء. اپنے اصحاب سے کہا یا امت القرآن.
یہ حضرت کا خطاب ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو امت قرآن کے افراد میں قرار دے۔ ایک ایصال ثواب کے عنوان سے مجلس ہو رہی ہے، اور یہ بھی کیا اچھی تہذیب ہے، کیا اچھی ثقافت ہے۔ ہمیں اپنی اس تہذیب پر، اپنی اس ثقافت پر، اپنے اس کلچر پر ناز ہے کہ جب ہم میں سے کوئی غیر معصوم اٹھتا ہے تو ہم اس کی یاد میں معصومین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ معصوم کرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ بھی تذکرہ قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اس وقت جس آیت کا انتخاب میں نے کیا ہے، یہ آیت قرآن مجید کے غرر آیات میں سے ہے۔ غرر آیات، ماشاءاللہ ایک عالم دین کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، علماء دین کا بھی مجمع ہے، اہل دانش کا مجمع ہے، ارباب فہم، اصحاب بصیرت موجود ہیں۔ اس اعتبار سے بھی، اور اس اعتبار سے بھی کہ میں شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ فقیہ تھے، مجتہد تھے، اصولی تھے، محدث تھے۔ یہ نہ سمجھیے کہ محدث اور اصولی میں بیر ہوتا ہے۔ اگر اصولی اور محدث میں بیر ہو تو نہ وہ اصولی اصولی ہے، نہ وہ محدث محدث ہے۔ علم حدیث سے جو شغف رکھتا ہے اسے محدث کہتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے اصول، ائمہ دین کے سکھائے ہوئے اصول میں مہارت رکھتا ہے اسے اصولی کہتے ہیں۔ احادیث، آیات اور احادیث سے اصول حاصل ہوتے ہیں، اور پھر اصول کی روشنی میں جعلی حدیثوں کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ جعلی حدیث۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ طباطبائی اصولی بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، ریاضی داں بھی تھے، سیر و سلوک میں اس درجے پر فائز تھے کہ صاحب کرامات تھے۔ علامہ طباطبائی سید محمد حسین حسینی طباطبائی یزدی، صاحب تفسیر المیزان، صاحب نہایت الحکمہ، صاحب بدایت الحکمہ۔ انہوں نے تفسیر جو لکھی 20 ضخیم جلدوں میں تفسیر قرآن، اس میں یہ اصطلاح استعمال کی ہے، بعض آیتوں سے متعلق کہتے ہیں کہ یہ غرر آیات میں سے ہے، یہ ان کی تعبیر ہے۔ آپ حضرات سے خطاب کر رہا ہوں اس اعتبار سے بعض اہم اور کلیدی مطالب کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا۔ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، سب نے نام سنا ہوگا۔ علامہ طباطبائی کی بنیادی حیثیت بہت سے حضرات کی نظر میں ایک فلسفی کی حیثیت تھی۔ وہ بنیادی طور پر ایک فلسفی تھے، فلسفہ داں نہیں، فلسفی تھے۔
فلسفہ داں ہونا بڑا مرتبہ نہیں ہے، فلسفی ہونا بڑا مرتبہ ہے۔ فلسفہ داں یعنی گزشتہ فلسفیوں کے افکار سے واقف، ان کی اصطلاحات سے آشنا، ان کے نکات کے ماہر۔ فلسفی وہ ہوتا ہے کہ جو گزشتہ فلسفیوں کی باتوں پر اپنی طرف سے کچھ اضافہ بھی کرتا ہے۔ علامہ طباطبائی کا اضافہ بہت ہے، غیر معمولی اضافہ ہے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرے گا ویسے ویسے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کے علوم اور افکار روشنی میں آتے جائیں گے۔ علامہ طباطبائی نے فلسفے میں کام کیا، بنیادی کام کیا، علم عرفان میں کام کیا، سیر و سلوک میں کام کیا، بہترین شاگردوں کی پرورش کی۔